ہمارا آج کا ناول ڈاکٹر ہیرو بیسڈ ہے، ایج ڈفرینس بیسڈ ہے، کزنس میرج ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ ایک بہت بڑے سارے گھر میں 3 فیملیز رہتی ہیں، چچا تایا اس طرح سے سب کا تعلق ہوتا ہے، اور ان کے آگے سے اولادیں بھی رہتی ہوتی ہیں اسی گھر میں۔ اب کزن جو ہیروئن ہے وہ بچپن سے ہی اپنے کزن کے ساتھ انگیج ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کا ڈبل رشتہ ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے فادرز بھی سگے بھائی ہوتے ہیں اور ان دونوں کی مدرز بھی سگی بہنیں ہوتی ہیں، تو ڈبل رشتہ ہوتا ہے، اور پھر آگے سے یہ دونوں انگیجڈ ہوتے ہیں۔ جو ہیروئن کا منگیتر ہے، جو کہ اس کا کزن لگتا ہے، وہ بہت فلرٹی نیچر ہے۔ اور ہیروئن کو ایسے مرد زہر لگتے ہیں جو فلرٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے دل پھینک ٹائپ جو ہوتے ہیں، وہ بہت ڈیزرو سی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو ہیرو ہے اس کا اس کے ساتھ ایج ڈفرینس ہے، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اس کی جو اپنی لائف ہوتی ہے اس میں کہیں بھی فی الحال شادی تو نہیں ہوتی، اور دوسری یہ بات کہ اگر شادی ہوتی بھی ہے تو اس کی وہی سوچ ہوتی ہے جو یوزلی میں نے بھی اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھا ہے کہ 90% جو ڈاکٹرز کی ہوتی ہے، کہ لڑکا ہو یا لڑکی ڈاکٹر ہو تو اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو لائف پارٹنر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہو۔ تو سیم کیس اس ہیرو کی بھی ہوتی ہے کہ اس کی لائف میں یہی ہوتا ہے کہ اس نے بہت الگ الگ ڈگریز کرنی ہے، آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، اس کا پروفیشن ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی لائف پارٹنر ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہوگی۔ اس کو ذہین لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی ذہین ہوتا ہے، تو ہیروئن تو اس کے سوچ و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوتی نا کہ ہیروئن سے بھی کبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اب کیسے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کس قسم کا سینیریو بنتا ہے۔ ایک فارم ہاؤس ہوتا ہے ان سب کی فیملی کا مشترکہ، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے ان کی لائف میں، اور کیا ہوتا ہے فارم ہاؤس، کس طرح سے ان کی لائف میں آتا ہے، اور پھر ہیروئن ہیرو کی لائف میں کس طرح سے آتی ہے، پھر آگے سے کیا ہوتا ہے ان کی لائف میں۔ اوبویسلی ان کی ہیپی اینڈنگ ہے، اور وہ اس سے بڑا ہوتا ہے، یہ اس کو بھائی کہتی ہوتی ہے، لیکن پھر ایٹ دی اینڈ انہی کی شادی ہوتی ہے۔ نہیں، ایٹ دی اینڈ نہیں شادی ہوتی، بلکہ شادی ہو جاتی ہے، اور پھر آفٹر میرج بھی ان کی سٹوری چلتی ہے، جو کہ کافی اچھی سٹوری چلتی ہے۔ ان کی آف کورس ہیپی اینڈنگ ہے۔ آج کے زمانے میں کون نہیں کرتا، یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ کوئی مائی کلال ایسا کرتا ہے؟ سب چھپا چھپا کر دوستیاں کرتے ہیں۔ نہال نے معمول کے لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ندا نے آنسوؤں کو اندر اتارتے پھر سوال کیا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا۔ ندا نے ایک بار پھر اسی اذیت کو دل پر محسوس کیا۔ سب کرتے ہیں؟ نہال کا جواب وہی تھا۔ سب ایسے نہیں ہوتے نہال، کچھ باکردار بھی ہوتے ہیں۔ ندا نے بھیگی آواز میں کہا۔ اچھا، تم نے دیکھا ہے ایسا کوئی سو کالڈ باکردار بندہ اس دور میں؟ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ حتیم بھائی ہے نا، گڈ کیریکٹر۔ ندا نے بے ساختہ حتیم کا نام لیا۔ کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جس کو وہ ملیں گے۔ نہال نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضروری نہیں کہ جو بندہ جیسا نظر آتا ہو وہ ویسا ہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، یعنی تم جیسے لوز کیریکٹر نظر آتے ہو ویسے نہیں ہو؟ ندا فوراً بولی۔ میں لوز کیریکٹر ہوں؟ کچھ تو شرم کرو، اپنے مستقبل قریب کے شوہر کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہو۔ تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر تمہیں شریف باکردار لڑکے کا میڈل تو نہیں پہنا سکتی۔ وہ چڑ کر بولی۔ ٹھیک ہے، میری دوستیاں ہیں لڑکیوں سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیڈ کیریکٹر ہوں۔ ہاں، میں منافق نہیں ہوں، سب کے سامنے ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی بات پر ندا پھیکا سا مسکرائی۔ عجیب محبت ہے، جس میں سامنے والے کے جذبات کو بے دردی سے روندا جا رہا ہے۔ دنیا کے منگیتر جب ایک دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں تو اپنی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں ہم جب ملتے ہیں تو اپنی دوستوں کو ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہو تم۔ تو یار، تم بھی تو ویسی لفٹ نہیں کرواتی مجھے، نہ خود پیار کرتی ہو نہ کسی کو کرنے دیتی ہو۔ وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ مجھے لمٹس میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ ندا ایک دم سنجیدہ ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، رہو لمٹس میں، پھر مجھ سے شکایت بھی مت کرو۔ وہ کٹھور پن سے بولا تو ندا کو بھی غصہ آ گیا۔ میرا دل جلتا ہے نہال، ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری تو جل جل کر کوئلہ ہو جاؤں گی۔ میرے بس پہ ہوتا تو تمہارے جیسے مزاج کا لڑکا کبھی منتخب نہ کرتی۔ والدین بعض اوقات ظلم ہی کر دیتے ہیں بچپن میں رشتے جوڑ کر، بڑے ہو کر کوئی کس عادت کا نکلے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔